الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إضرارا لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ صفر المظفر سن 1445 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ ستمبر سن 2023 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، 1 ستمبر سن 2023۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گنہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں اپنے دروازے پر سب سے پہلے آنے میں توفیق دی ہی، یہ اس کا کرم ہے۔ فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب لے کے جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ کچھ کم، جو اس سے بعد میں آتا ہے وہ کچھ کم۔ چلتے چلتے جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتے بھی نامہ اعمال ٹھپ کر کے وہ بھی جمعے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندوں کی متلاشی ہے، کب بندہ میرے در پہ آئے اور میں اس کی بخشش کے اعلان کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہونا ہے، ہجرت کا سفر اس کا ہم نے آج ذکر کرنا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنا، اس سے بڑا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رب العزت جاننے کے باوجود، اللہ سے کون سی بات مخفی ہے، پہچاننے کے باوجود فرشتوں سے سوال ہوتا ہے، میرے فرشتوں مجھے بتاؤ یہ جلال آباد جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں یہ لوگ اس وقت کیا کرنے آئے تھے؟ جاننے کے باوجود، پتہ ہے اللہ کو تو پتہ ہے، کل ہم اس وقت یہاں پر تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ اس طرح کل ہم نے جمعہ کی نماز یعنی ادا کی، کل ہم نے 4 فرض پڑھے، آج ہم نے 2 پڑھنے، کل ہم نے صرف فرض پڑھے تھے۔ اس طرح جمعے کی محفل اور جمعے کا ذکر اس طرح نہیں ہوا تھا۔ تو رب العالمین پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کل نظر نہیں آئے، پرسوں نہیں تھے، اس سے اگلے دن نہیں تھے، پھر کل نہیں ہوں گے، یہ آج کے دن اس وقت میرے بندے مسجد میں کیا کرنے آئے تھے؟ رب العزت جب پوچھتے ہیں تو فرشتے بتلاتے ہیں الہ العالمین یہ بندے تیرا ذکر کرنے آئے تھے، کچھ ذکر کرنے والے تھے، کچھ ذکر سننے والے تھے، محفل ذکر لگی ہوئی تھی۔ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جو بھی اس محفل میں آیا تھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا، جیسا تھا آیا،
میں نے اس آنے والے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اتنی بڑی سعادت۔ لیکن آج ہم کسی کو کہیں بھئی جمعے کے لیے جلدی چلا جا، مولوی نے بیان کرنا ہے تو سن لے گا، وہ کہتا ہے مولوی کی بات میرے سے نہیں سنی جاتی۔ مولوی کوئی اپنی بات کرتا ہے؟ مولوی تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اگر سمجھ ہو تو۔ آپ ہر جمعے آتے ہیں، کبھی آپ نے میرے سے قصے کہانیاں نہیں سنی ہوں گی، صحابہ کی عظمت سنی ہوگی، پیغمبر کی رفعت بلندی سنی ہوگی، یا سیرت پیغمبر تھی یا سیرت صحابہ بیان ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں سننی، مولوی کی بات میں نے نہیں سننی۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے میں نے سننی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنے نہیں دیتا۔ جب میں بھیجوں گا نہیں تو سنے گا کیسے؟ او بھائی گھنٹہ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، باہر سیاسی گپ شپ ہو تو ہم 2 گھنٹے بیٹھے دیں، 3 گھنٹے بیٹھے کھڑے ہو کے بحث کرتے رہیں، فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسجد میں آنے کے لیے اگر 1 منٹ اوپر ہو گیا تو اب مولوی کی بھی خیر نہیں ہے۔ دوست نہیں آئے، نہیں تو ایک بڑی سخت بات سنانے لگا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن اور منافق کی مثال، منافق کو دیکھنا ہو نا، مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے، منافق مسجد سے بھاگتا ہے۔ اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال آپ آئے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کروں جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا تھا، سابقہ جمعہ میں، کیونکہ سفر المظفر میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہجرت میں نے عرض کیا تھا اپنے گھر کو چھوڑنا، کنبے قبیلے برادری کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کے لیے صحابہ نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑا، برادری چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، زمین چھوڑی، پراپرٹی، ہر چیز چھوڑ دی۔ جب اللہ کے رسول کا نام آیا تو صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے رسول کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنا بھی فخر سمجھا۔ وہ وقت جب اللہ کے رسول کی ہجرت کا وقت آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ طیبہ کا وفد آتا ہے، اللہ کے رسول ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ مکہ میں رہتے ہوئے آپ دین اسلام کی اشاعت صحیح طرح نہیں ہو سکے گی آپ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ طیبہ میں چلیں، ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کی امداد مدد بھی کریں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ فرمایا چچا مدینہ والے مجھے لینے آئے ہیں، میں چلا جاؤں ان کے ساتھ یا نہ جاؤں؟ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو چکے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ عرض کرنے لگے مدینہ والوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، مخاطب کر کے کہنے لگے، مدینہ والوں سن لو، جب تم میرے بھتیجے کو یہاں سے لے کر جاؤ گے پھر مکہ والے بھی تمہاری دشمنی پر اتر آئیں گے، عرب و عجم تمہاری دشمنی پر اترے گا، ابو جہل عتبہ شیبہ تمہاری دشمنی پر اتریں گے، پھر وہ مدینہ پر بھی حملہ آور ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتریں گے۔ اگر تم کل میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکو تو لے جاؤ، اگر کل تم یہ کہو کہ ہم مجبور ہیں محمد، ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر سن لو کہ میرے بھتیجے کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مدینہ والوں نے یوں سنا، حضرت عباس کی بات سننے کے بعد مدینہ والوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم نے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے، علیحدگی میں کرنی ہے، عباس کے سامنے بات نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول آپ کے چچا نے تو اپنا موقف سنا دیا، اب ہمارا موقف بھی سن لیجئے نا، آج ہم تمہیں لے کر جائیں گے،
کل مکہ سے کوئی ابو جہل اٹھے، اتبا شیبہ اٹھے، وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، یا آپ کی جان کی دشمنی لے کر مدینہ کی جانب آئے، پھر سن لو کہ ہم اس کا محاسبہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کو آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن ایک بات ہماری بھی تو ماننی ہوگی نا۔ محبوب کل جب مکہ کے حالات بدل جائیں گے، مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ کے حالات سازگار ہو گئے، پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ کی جانب واپس آئیں۔ واہ مدینہ والو، تمہارے مطالبے پہ کیوں نہ قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول نے مطالبہ سننے کے بعد فرمایا، مدینہ والو پھر سن لو، اگر تم میرے دفاع میں اٹھو گے، اگر تم میری حفاظت کرو گے، میرے صحابہ کو پناہ دو گے، تو پھر سن لو، محمد رہے گا بھی تمہارے اندر، جیے گا بھی تمہارے اندر، اور مرے گا بھی تمہارے اندر۔ میں نہیں چھوڑنے والا تمہیں مدینہ والو۔ پھر یہاں سے چلے آگے بھی سابقہ جمعہ بات ہو رہی تھی، یہاں سے چلے مشرکین مکہ، پیغمبر کو نہ پایا تو ابو جہل اتبا شیبہ نے پلان بنایا، ابو بکر کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ دستک دی، حضرت اسماء آئیں، پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا پتہ بھی ہے، بتاؤں گی نہیں۔ اس بدبخت نے تھپڑ رسید کیا، حضرت اسماء زمین پر گری، یہاں چوٹ آئی، پٹی باندھی گئی۔ حضرت اسماء کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی کہ وہ کھانا پیغمبر اور اپنے باپ ابو بکر تک پہنچایا کرتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کی بلندی پر ابو بکر لے کر جب چڑھا، 6000 فٹ کی بلندی، ابو بکر نے پیغمبر کو کندھوں پہ سوار کیا، بلندی چڑھتے گئے، جب غار کے دروازے پر پہنچے تو اللہ کے رسول کو بٹھا دیا، ابو بکر اندر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ یہاں پر بات تھی صاحب کا جمعہ میں، صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ جو بچا اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، باقی سب میں چادر پھاڑ پھاڑ کر رکھتے چلے گئے۔ پھر پیغمبر کو اندر بلایا اور پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا۔ ادھر اسماء اور اسماء کی بہن اور اسماء کے بھائی، پورا خاندان ابو بکر کا پیغمبر کی خدمت میں لگا ہوا ہے، خادم بھی خدمت میں ہے، بیٹا بھی خدمت میں ہے، بیٹیاں بھی خدمت میں ہیں، کھانا بناتی ہیں اور پہنچایا کرتی ہیں۔ حضرت اسماء کی ذمہ داری تھی کھانا لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچانا تھا۔ حضرت اسماء جب کھانا لے کر 6000 فٹ کی بلندی چڑھتے ہوئے اپنے ابا کے پاس اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کھانا پیش کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دیکھا، اسماء کے چہرے پر داغ ہے، زخم کا نشان ہے، ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، سر پھٹا ہوا نظر آیا۔ پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسماء کیا ہوا بیٹا، تمہیں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا۔ پھر پوچھا، کہا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اسماء اگر آج نہیں بتاؤ گی تو پھر کب بتاؤ گی؟ آج محمد عربی پوچھتے ہیں تو بتانا ہوگا، یہیں سے تو شفا ملا کرتی ہے نا۔ بتلایا اللہ کے رسول، یوں ابو جہل آیا تھا، تھپڑ مارا، زمین پہ گری، پتھر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت اسماء کے سر پر لگایا، حضرت اسماء کو بھی شفا مل گئی۔ یہاں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر تو سچ کہتا تھا کہ تیرے گھرانے والے میرے گھرانے والے ہیں، یہ راز کی بات راز تک رکھتے ہیں، کبھی آگے نہیں پھیلایا کرتے۔ یہاں پر منظر کچھ عجیب بنا، ابو جہل اور اتبا شیبہ چلتے چلتے غار سور کی بلندی پر پہنچ گئے۔
اب جب غار سور کے دروازے کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اللہ کے رسول ابو بکر کی گود میں آرام کر رہے ہیں، نیند کا عالم ہے۔ ابو بکر نے یوں دیکھا، غار سے یوں جھانک کے دیکھا کہ ابو جہل کے قدم نظر آئے، پریشانی ہوئی۔ اللہ کے رسول پریشان اس لیے ہوں کہ دشمن غار پر پہنچ گیا ہے۔ اچھا پھر کیوں پریشان ہے؟ وہاں علی المرتضیٰ کو اللہ نے کہ رسول نے وہ امانتیں سپرد کی جو مکہ والوں کی تھیں، آج ابو بکر کے پاس امانت رب العالمین کی ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے غمزدہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، خوف میں بھی ہوں، حزن میں بھی ہوں۔ قرآن اترا، جبرائیل آئے، رب العالمین نے بھیجا، جبرائیل جلدی جا، آج میرا محبوب غار سور میں آرام کر رہا ہے اور اس کا دوست غار سور یار غار ابو بکر پریشان نظر آتا ہے۔ قرآن اترا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجه الذين كفروا، جب کافروں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مکہ سے نکال دیا۔ ثانی اثنین، وہ دونوں تھے، کون دونوں؟ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ کون کہہ رہا تھا؟ پیغمبر اپنے صاحب کو کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کیا کہنا لگا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار غار ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر، پریشانی نہ کر، اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب میں مکہ سے نکلا تھا ابو جہل کے کندھوں سے کندھا رگڑتے ہوئے نکلا تھا، مشرکین اس وقت بھی میرا ناخن بھی نہیں بگاڑ سکے، توڑ سکے۔ پھر میں رات کی تنہائی میں تیرے دروازے پہ آیا، پھر وہاں سے چلتے چلتے غار سور میں جا پہنچا۔ اگر اس دورانیے میں مشرکین ہمیں نہیں تلاش کر سکے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، تو غار میں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا تسلی مل گئی۔ تسلی دینے والا بھی کون تھا؟ واہ رب العالمین، اپنے محبوب اور محبوب کے یار غار۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، سارے صحابہ کی عظمت اپنی جگہ پر، ابو بکر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے مراد ابو بکر ہے، اور اگر میں صحابیت یہاں پر ثابت کروں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہاں ابو بکر کی صحابیت کا بھی یہاں پر معنی لیا ہے۔ تو ابو بکر غار سور میں ہے، ابو جہل عتبہ شیبہ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگا، اللہ نے جلدی سے کبوتر کو کہا، پرندے کو کہا جلدی سے وہاں جا کر جالا تن لے۔ اس نے وہاں جا کر جالا تن لیا۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی پاگل ہو گئے ہو، یہ تو کئی سال پرانی غار لگتی ہے، یہاں کون آئے گا؟ اور یہ تو یہاں پر کبوتر ہے، یہاں اندر کون جاتا ہے؟ اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، وہ وہاں سے واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول ابو بکر صحیح سلامت رہے۔ یہاں ایک اور منظر بھی کھینچنے لگا ہوں۔ ادھر ابو جہل دشمن آتا ہے، اس کا مکالہ ہوتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ اتنے میں ابو بکر کی ایڑی یوں غار میں تھی، جہاں سوراخ ایک بچا تھا، اس سوراخ میں ایڑی کو رکھ دیا گیا۔ پیچھے سے ایک موذی کالا نانگ آیا، سانپ آیا، اس نے آ کر ابو بکر کی ایڑی پر دھسا۔ کالا آج بھی ابو بکر کا دشمن ہے، کالا ازلی ابو بکر کا دشمن تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس نے ابو بکر کی ایڑی پر یوں ڈنگ مارا۔ ابو بکر صدیق غمزدہ ہوئے، تکلیف ہوئی، سوچا کہ پیغمبر کو نہ جگاؤں تو بہتر ہوگا۔
اللہ کے رسول کی نیند خراب ہو جائے گی، آرام میں خلل آ جائے گا۔ اتنے میں ابو بکر کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا نیچے آیا۔ یوں اللہ کے رسول گود میں آرام فرمائے، ابو بکر کے آنسو کا قطرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر آ کر گرا۔ یہاں عرض کرنے لگا ہوں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم اقدس کے ساتھ ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، پاک بیٹھی ہے، لیکن میں جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں، سننے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ناپاک یا پاک مکھی بیٹھی ہی نہیں آج تک، اور پیغمبر کے بستر پر ناپاک عورت کبھی نہیں آئی، اور پیغمبر کے رخسار انور پر یہ جو قطرہ گرا ہے، میں کہوں گا یہ بھی مومن کا قطرہ تھا، بلکہ مومن اعظم کا قطرہ تھا۔ یہاں پر یہ منظر ہوا، ابو بکر کی ایک خواہش تھی، اپنی آرزو پیش کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میری آرزو یہ ہے کہ چہرہ انور آپ کا ہو اور آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور ابو بکر تکتا رہ جائے۔ یہ آرزو ابو بکر کی ایسی پوری ہوئی، غار ثور کے اندر 3 راتیں اللہ کے رسول ابو بکر کی گود میں آرام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا چہرہ انور ہے اور ابو بکر یوں تکتا چلا جاتا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے بھی اپنے محبوب کے یار غار کی آرزو کو یوں پورا کیا، فرمایا ہوگا ابو بکر آج یہاں پر دنیا والوں میں سے کوئی نہیں، تو ہے اور تیرا یار ہے، دیکھتا جا اور تکتا اور اپنی حسرت پوری کرتا چلا جا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی کہا ابو بکر ساری زندگی کی میری عبادت لے لو، تہجدیں لے لو، روزے لے لو، ہر چیز کی عبادت لے لو، وہ غار ثور والی 3 راتوں میں سے 1 رات کا کچھ حصہ دے دینا۔ ابو بکر نے کہا عمر ساری زندگی کی میری عبادتیں تو لے جا، لیکن غار ثور والی عبادت میری جو 3 راتیں اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے، ان میں سے 1 حصہ بھی ابو بکر دینا برداشت نہیں کرتا۔ غار ثور سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول اور ابو بکر یہاں سے نکلے، 3 راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد اگلا سفر شروع کیا۔ میں اس کو مختصر اب کرتا چلا جاؤں گا۔ ابو جہل عتبہ شیبہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اتنے میں سراقہ بن مالک اللہ کے رسول کی تلاش میں نکلا۔ پیغمبر جب غار ثور سے نکلتے ہیں، سفر شروع کیا، کچھ سفر طے کیا کہ پیچھے سراقہ بن مالک آیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول کو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول سراقہ پیچھے۔ اچھا، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری میں آتا نظر آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا ہی تھا کہ سراقے کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اب آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا، مکہ والوں کو بھی نہیں بتاؤں گا، مجھے یہاں سے رہائی دے دیجئے۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا۔ جب واپس جانے لگا کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ ایران جب فتح کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کے فاتح بن کر آئے، کیسر و کسریٰ کے کنگن پیش ہوئے، فرمایا سراقہ کو لایا جائے، بلایا گیا۔ سراقہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے اپنے محبوب کی وہ بشارت سچی کر دکھائی۔ کیسر و کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کر اللہ کے رسول کی وہ بشارت سچی کر دکھائی۔ سراقہ واپس جاتا ہے، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، اس کے بیٹے مسلمان تھے، اس کے 2 بیٹے مسلمان تھے۔ ہجرت رسول سب نے چھپ کر کی ہے،
اگر کسی نے اعلانیہ ہجرت کی ہے تو وہ ایک شخص تنہا تھا، اس میں وہ عمر فاروق تھا۔ عمر فاروق مکہ کی گلیوں میں آ کر اعلان کیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سن لو، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے بعد میرے ساتھ باقی رفقا بھی ہیں، اگر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ اعلانیہ ہجرت کی۔ اس کے ساتھ سراقہ کے 2 بیٹوں نے بھی ہجرت کی حضرت عمر فاروق کے ساتھ۔ سراقہ یہاں سے واپس لوٹتا ہے، اللہ کے رسول نے اگلا سفر شروع کیا۔ ابو بکر کبھی اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، چاروں طرف گھیرا کیا ہوا ہے۔ پوچھا ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے سفر کرنے کا؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں بائیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے خوف ہے کہیں دشمن آگے سے نہ ہو، بھاگ کر آگے آتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے دائیں نہ ہو، پھر دائیں آ جاتا ہوں، پھر بائیں آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تو یہ چاہتا ہے کہ تو شہید ہو جائے، میں بچ جاؤں؟ ہاں اللہ کے رسول یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے میں جام شہادت نوش کر جاؤں، مجھے اور اس سے کیا اعزاز ملے گا۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں، ایک وہ مقام آپ پہنچا، ام معبد کی ایک جھوپڑی تھی، ایک بڑھیا عورت رہتی تھی ام معبد، اس کا ایک ٹھکانہ تھا۔ اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے، ابو بکر بھی پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو کوئی کھانے کو کچھ مل جائے گا تو وہ دے دے۔ ام معبد نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، میں تو مہمان نواز بڑھیا عورت ہوں، ہمارے ہاں جب بھی کوئی مہمان آیا ہے خالی نہیں گیا، کھا پی کے گیا ہے، لیکن آج مہمان بھی بڑا معظم ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں اس لیے بھی پریشانی کے عالم میں چلی گئی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ام معبد سے کہہ دیجئے کہ اجازت تو دے دے، وہ بکری جو ایک کونے میں کھڑی ہے اس کا دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ ابو بکر نے کہا، ام معبد سے کہا کہ دودھ ہمیں اس بکری سے لینے دو۔ ام معبد کہنے لگی بیٹا یہ تو بیمار بکری ہے، اگر اس کے تھنوں سے دودھ آتا تو میں تمہیں دو کے خود اپنے ہاتھوں سے پلاتی نا۔ اچھا، ام معبد نے جب یہ کہا تو ابو بکر نے کہا ام معبد اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا ہمارا کام ہے نا۔ اجازت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس بیمار بکری پر یوں ہاتھ پھیرا، ابھی ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، بیمار بکری بھی تر و تازہ نظر آئی، تھنوں میں دودھ یوں لگتا تھا جیسے بہنے کے قریب ہو گیا ہو۔ گھر کے سارے برتن لائے گئے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، دودھ دوہتے چلے گئے، ابو بکر دیتے چلے گئے۔ اتنے میں جب گھر کے سارے برتن بھر گئے، پھر اللہ کے رسول نے خود بھی دودھ پیا اور ابو بکر نے دودھ پی کر سیر ہو گئے۔ یہاں سے کچھ سفر آگے کیا، شام کا وقت قریب تھا، ام معبد کا شوہر گھر آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آج گھر میں کوئی مہمان تھا۔ بڑھیا کہنے لگی بالکل آج مہمان تھے، 2 شخص تھے اور بڑے عظیم انسان تھے، اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے نورانیت آ رہی ہو، سارا منظر کھینچ کر، وقت نہیں تو اشعار کی صورت میں، عربی کے اشعار ہیں پڑھ کے سناتا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو محبوب کی سیرت میں کبھی پھر سناؤں گا۔ ام معبد کہنے لگی وہ اتنا خوبصورت حسین و محجبین چہرہ تھا، اس جیسا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اس کے شوہر نے سننے کے بعد کہا پھر ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، جہاں وہ گیا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس کا منشا یہ تھا، اس نے کئی ہزار سال پہلے علماء نے لکھا ہے، نسل در نسل یا کئی سال پہلے کہہ لیا جائے کہ وہاں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا نسل در نسل، کہ انہوں نے تورات اور زبور انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کا یہ سفر ہجرت ہوگا اور ہجرت کے سفر میں وہ اس جھوپڑی پر ٹھہرے گا۔ اور ام معبد کے شوہر نے کہا اب یہاں ہمارا رہنا نہیں بنتا، چل ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کرتے چلے گئے، اور ادھر
معبد اور اس کا شوہر بھی آ پہنچا۔ یہ سفر چلتے چلتے مدینہ طیبہ کے قریب مقام قباء پر پہنچے۔ مقام قباء پر جب یہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ علی، یہ امانتیں جو دی ہیں نا، یہ صبح اٹھتے فلاں فلاں کافر کی ہیں، ان کو امانتیں ان کو دے کر میرے پیچھے چلے آنا، مقام قباء پر میں تیرا انتظار کروں گا۔ اچھا، اللہ کے رسول مقام قباء پر تشریف فرما ہے۔ علی المرتضیٰ کئی دنوں سفر کر کے آئے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ دن جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی میں تیرا مقام قباء پر انتظار کروں گا، فرماتے ہیں میں نے مطمئن ہو کے گزارے، ان دنوں میں عزرائیل میرے پاس نہیں آتا، مجھے موت نہیں آتی جب تک میں اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ مکہ سے نکلے، مقام قباء پر جا پہنچے۔ واہ علی، تیرے مقدر پہ بھی کیوں نہ قربان جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء پر تشریف فرما ہے۔ علی المرتضیٰ آئے، لمبا طویل سفر کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ علی المرتضیٰ کے قدم بھی سوجے ہوئے ہیں، عجیب صورتحال ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی سفر کیسے رہا؟ کہا اللہ کے رسول سفر تو بالکل اچھا رہا، لیکن میرے پاؤں سوج چکے ہیں، میرے پاؤں پہ زخم آ چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دیا، علی اس لعاب کو اپنے پاؤں پر لگاؤ اور تمہیں وہ شفا مل جائے گی۔ اور یہ لعاب ابو بکر نے جب غار ثور میں اللہ کے رسول کو جگایا تو نہیں، رخسار انور پر آنسو کا قطرہ گرا تھا۔ اللہ کے رسول جب جاگے تو پوچھا ابو بکر یار غار کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی دشمن تھا جس نے ڈنگ مارا ہے۔ پوچھا کہاں ڈنگ مارا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایڑی پر مارا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لیا اور فرمایا ابو بکر اپنی ایڑی قریب کرو۔ ایڑی پر لعاب لگانے کی دیر تھی، پھر پوچھا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اتنی شفا مل گئی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا آرام سکون نہیں تھا۔ یہ وہ لعاب تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھ کو لگایا تو علی المرتضیٰ کی آنکھ کو شفا مل گیا۔ یہ وہ لعاب تھا جو کڑوے کنویں میں اللہ کے رسول نے ڈالا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہوتا نظر آیا۔ یہ وہ لعاب دہن تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی ہنڈیا میں ڈالا تو چند صحابہ کا کھانا، کئی سو صحابہ نے کھانا کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ یہ وہ لعاب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے ایک تھوڑے سے پانی میں مشکیزے میں اپنا لعاب ڈالا تو اس کو فرمایا اس سے صحابہ وضو کرتے چلے جائیں۔ صحابہ وضو کرتے چلے گئے اور پانی ختم ہونے کو نہ آیا۔ واہ میرے محبوب کے لعاب کی بھی کیا بات ہے، حسن کی بھی کیا بات ہے، محبوب کی سیرت بھی اعلیٰ اور صورت بھی اعلیٰ۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پھر رہے ہیں، پیاسے پھر رہے ہیں، ابو بکر سے ملے، کہا کھانے کو کچھ ہے تو دے دیجئے۔ ابو بکر نے کہا یہاں بھی یہی صورتحال ہے، میں خود بھی بھوکا پھر رہا ہوں۔ عمر سے ملے تو عمر نے بھی یہی کہا۔ اللہ کے رسول کے پاس ابو ہریرہ جا پہنچے، عرض کی اللہ کے رسول میں کئی دن سے بھوکا پیاسا آیا ہوں، فرمایا گھر میں پتہ کرو کچھ کھانے کو مل جائے یا پینے کو مل جائے۔ ایک دودھ کا پیالہ ملا، وہ دودھ کا پیالہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ یوں دودھ پلاتے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، دودھ پھر بھی اسی طرح باقی تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے، میں نے پیا، پھر فرمایا پھر پی لے، میں نے پھر پیا، تیسری مرتبہ میں نے پھر پیا، دودھ اسی طرح باقی تھا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ تھا۔
बहरहाल मेरे दोस्तों, दुआ है अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। कई मरतबा कोशिश की है, मैंने आपसे अर्ज़ किया है, ये जुमे की घड़ियाँ बड़ी कीमती होती हैं। आप ये समझते हैं सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ने और वापस आ जाना है। जुमे का मकसद ये हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने साफ़ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। फरमाया दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ़ नमाज पढ़ना नहीं है, अल्लाह का ज़िक्र यही है जो मैंने आपको पैगंबर की सीरत सुनाई है, आपने सुनी है, ये अल्लाह का ज़िक्र है। कोशिश किया करें, हफ्ते बाद जुमे का दिन आता है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बंदों के यानी मग़फ़िरत के बहाने तलाश करती है। शुरू में मैंने एक बात अर्ज़ की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने के बावजूद फरमाते हैं, फ़रिश्तों ये बंदे ये इस वक्त क्या करने आए थे, ये कल तो इस वक्त नहीं थे, परसों तो नहीं थे, कल फिर नहीं होंगे, तो ये क्या करने आए थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन ये तेरा ज़िक्र करने आए थे, ज़िक्र सुनने के लिए आए थे, करने के लिए आए थे। अच्छा ये पक्की बात है ज़िक्र के लिए आए थे। मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो भी इस महफिल में आया है मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अल्लाह की रहमत बंदे की मुतलाशी है और बंदा अकड़ के घर बैठा रहे, ये मेरे दोस्तों इंसानियत को ज़ेब नहीं देती। कोशिश किया करें जुमे वाले दिन 1 घंटा अल्लाह के ज़िक्र के लिए